ایسے گر گیا. یہ تو صاحب کے شاگرد تھے. جناب علی یہ میں شاگرد تھے مگر میں سوچتا کہ شاید ایسا دن آ جائے جو شاگرد میرے مقابلے میں آ جائے. اسے ایک فن میں کو نہیں دکھ رہا ہے, نہیں سیکھ رہا ہے. وہ پہلوان سے پوچھا کیوں کیسے گرا دیا. تو جہاں ایک فن یہ مجھے سکھلایا تھا, یہ ایک فن مجھے نہیں سکھلایا تھا. اس فن کی بنا پر میں گر گیا اور یہ جیت گیا. تشریح کی انسان کی وجود کی کیفیت کو ڈھونڈتے ہیں. علم حاصل کیا ہے اور جراحی کو کمر پر پہنچایا ہے. مگر آج دن یہ ایران کے بادشاہ اربوں روپے کے مالک اور لوگ ان کے اوپر آ کر جراحی کرتے تھے. ان کو علاج کر کے مجھے علاج نہ کر سکے. نکاح کرنے سے انہوں سے چینی کرتے. جیسے کہ یہ قابل تنقید کی بات نہیں ہے, اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو تو خود تبلیغ کرتے تھے
ان کی ضروریات شرعی کو پیش فرماتے تھے. عورتوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہنچ سکتے، اس لیے اولاً عورتوں کے ساتھ بات کرنا، خصوصیات عورتوں کو بیان کرنا ایک قسم میں مردوں کے لیے شرمندگی ہے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حیادار تھے، شرم آتے ان کے سامنے بات کرنا. اس لیے چاہیے کہ کچھ عورتیں ایسا ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مسائل کو عورتوں تک پہنچا دے. اس سے بہتر منقوہ لوگ کون ہو سکتے. اس لیے تعداد نکاح لازمی چاہیے اگر وہ نہ ہوتے عورتیں احکام عورتیں کا احکام نہیں پہنچا دیتے تو آج دن یہ عورتیں کچھ مسائل نہیں جانتی تھی. اور عورتیں کو بہت مسائل ہے، خصوصی مسائل ہے جو مردوں کو اطلاع نہیں ہے، خبر نہیں ہے. اس نقطے کو بہت کم لوگ متوجہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عامت الناس کے لیے مبعوث ہوئے ہیں، تمام انسانوں کے لیے. اور انسانوں کے آدھے عورتیں ہیں آدھے مرد ہیں. اب عورتوں کو مسائل کو کون حل کرے، کون پہنچا دے. عورتیں اپنے مسائل کو عموماً مردوں کے سامنے پیش نہیں کر سکتے. وہ اکبر مطالعات رابطے تھے عورتیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان. لوگوں سے باتیں کرتے، وہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلاتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسائل بتلاتے، وہ جا کر کے عورتوں کو بتلاتے تھے.
اللہ عظیم اس زمانے میں تعداد ازواج عام رواج تھے. حضرت داؤد نبی علیہ نبی علیہ السلام کی 99 ازواج تھی. ایک بات مشہور ہے کہ فارسی لوگوں کو آتش پرست کہتے ہیں. اس لیے کہ یہ لوگ آتش کو احترام کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ جیسا ہم کعبے شریف کو جو مٹی سے ہے اس کو قبلے بنا کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ بھی ایک عنصر ہے خاک کی. اس طرح وہ زرتشتی خاک کے عنصر کو قبلے بنا کر کے اللہ کے اس کی طرف متوجہ ہو جاتے، یکسو ہوتے اور اللہ
تعالیٰ کی طرف رجوع کرتی تھی. ابھی بھی اس طرح ہے. آگ کی طرف متوجہ ہونا ایک قسم میں کشش پیدا ہو جاتے ہے، تخیل کو جو یکسو پیدا ہو جاتی ہے. اس کے اندر ایک جلال ہے جو مظہر جلال الہی ہے. یہ اس آگ کو قبلے بناتے ہیں اور قبلے بنا کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف جس کو یزدان کہتے ہیں وہ لوگ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں. جیسا اسلام بھی بتلاتے ہیں خیر اور شر دو قوت ہے جو انسان کو اپنے طرف کھینچ لیتے. وہ خیر اور شر کو وہ لوگ خیر کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کو آورا موجودہ کہتے ہیں، اور شر کو جس کو ہم بھی کہتے شر شیطان کی طرف سے یا نفس کی طرف سے، وہ شر کو اہریمن دیو کی طرف سے نسبت دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ دو قوتیں خیر اور شر آپس میں لڑتے ہیں. یعنی شر کو اہرمن اور خیر کو یزدان کہتے. یہ یزدان اور اہرمن آپس میں لڑتے ہیں اور آخر یزدان غالب ہو جاتی ہے، خیر غالب ہو جاتی شر پر. اس نظریے کی بنا پر وہ آگ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور اپنے توجہ کو یکسو بناتے ہیں خیر کے نیکی کی طرف. اس زمانے میں یہ ماچس اور یہ وسائل آگ بنانے کے وسائل فراہم نہ تھے ہر جگہ پر. اس لیے جیسے ہم ہر محلے میں ایک مسجد بناتے ہیں، اس طرح وہ لوگ بھی یہ زردشتی لوگ ہر محلے میں ایک یہ آگ کے مرکز بناتے تھے. اس میں آگ جلا کر کے پھر دوسرے لوگوں محلے والے ہمیشہ کوئی لکڑی لا کر اس کے اوپر ڈالتے، وہ آپ کو زندے رکھتے تھے، ہمیشہ بوجھنے نہیں دیتے. اور پھر جب کوئی شخص کوئی گھر والے آگ کی ضرورت ہوتے، وہ وسیلے آگ چننا تھا ان کے پاس، آ کر کے ایسی آتش کدے سے آگ اٹھا کر لے جاتے اپنے گھر میں اور اپنی ضروریات کو پورے کر دیتے. اس لیے یہ آتش کو سنبھالتے تھے تاکہ ان کے فائدے کو ہو جائے. اس لیے یہ لوگ آتش پرست اس کو مشہور کر دیا.
یہ آتش پرستی نہیں ہے. اور یہ آتش کی طرف توجہ کرنا ہے اور یہ نفع عمومی تھے، یہ نفع عمومی کو قائم رکھتی تھی. دنیا میں سب سے کمتر جیلوں میں افراد جو ہے یہ فارسی لوگ ہیں. فارسی کی تعداد جیلوں میں سب سے زیادہ کم ہے. ان کے برائیاں بہت کم ہوتی ہیں، سچائی اس کے اندر بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے. معاملات میں بہت سچے اور درست ہے. وہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ وہ جیسے اس کو آگ میں ڈال کر کے آگ کو نہیں جلایا گلستان ہو گیا، اس طرح یہ آگ بھی ان کے واسطے متوازی ہو گیا. یہودی حیوان کو جو ذبح کرتے ہیں وہ مسلمانوں کی طرح ذبح کرتے ہیں. اس لیے ان کے ذبیحے کو مسلمان استعمال کر سکتے ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف جو ہمارے زمانے میں کسی قوم کو دیا گیا ہے یہ یہودی کا تھا. مجھے یاد ہے بچپن سے وہ یہودی محلے میں آ جاتے، کچھ چیز خرید کرتے، پرانے چیز کو خرید کرتے لے جاتے.
بچوں کو پتھر مارتے تھے. اور یہ عاجزی سے یہ کہتے حضرت موسیٰ کے علیہ السلام کے ذریعے نہ مارو بچوں. اتنے پست بچوں کو مارتے تھے گلیوں میں. پھر وہ یہی تکلیف قومی جو اس سے اوپر آیا آخری وقت، ان کو آپس میں اتحاد اتفاق دیا. وہ اتحاد اتفاق کی وجہ سے وہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ حاکم ہے. حکومت دنیا کی حکومت ان کے رائے پر چلتی ہے. آپ لوگوں جتنے ہو سکے اتحاد اتفاق یگانگت کے طرف رجوع کریں اور ایسی کے تبلیغ بھی کریں، ایسی کے عامل بھی بن جائیں. اگر مسلمان عزت راستے کو حاصل کرنا چاہے تو اس کے بغیر نہیں ہو سکتے کہ آپس میں اتحاد کرے، اتفاق کرے، کہ فرقہ بندیاں کو بند کریں. فرقہ بندیاں قطعاً منقطع ہو جائے، ختم ہو جائے، اور سب یہ گانے کا حاصل کر کے یکسو ہو جائیں، وحدت ملی حاصل کریں اور یہ اپنے عزت گزشتے کو حاصل کریں. نہیں تو یہ تفرقے جیسا بھی ایران و عرب لڑتے ہیں، کتنے نقصان ہو گیا ہے ان لوگوں. ہاں، ہر بات میں دونوں طرف کو نقصان ہو گیا، اور دونوں کو نقصان ہونے سے مسلمانوں کے اجتماع کو نقصان ہو گیا. رشوت کے ابھی یہ ایران کے حکومت علماء کے ہاتھ میں ہے. علماء کی حالت جب ہے تو عوام کو کیا کرنا؟
اب ایسا خونریزی ہو رہا ہے جو میں سمجھا 37 کے زمانے میں یہ تو خونریزی نہیں ہوتی. افغان میں بھی اتنے ہزاروں آدمی روز مرتے ہیں. افغانستان میں، عراق کے اندر یہ حالت ہے، ایران کے اندر یہ حالت ہے، سوریا، لبنان، ہر جگہ پر مسلمانوں کو توجہ. کوٹ آپ نے آپ کو بنا کیا بات کرتے ہیں. یہ قسم عذاب الہی ہے ہمارے اوپر آیا ہے. ایک اجتماعی توبہ کرنا چاہیے اور اس معاملات کو ختم کرنا چاہیے. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. قل هو الله احد کیا آپ نے فضل کرم سے ہمارے لفظوں کو معاف فرمانا، کوتاہیوں کو درگزر کرنا، گناہوں کو بخشش فرمانا، مسلمان کو دنیا میں وہ عزت پرستی جو عطا کیا تم نے ان کو بعد واپس کرنا. یا اللہ اپنے فرض مسلمانوں کو اپنے پیر پر کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمانا اور ہر میدان میں فتح و نصرت عطا فرمانا. عدل و انصاف جاری رہے.